نوجوانان اسلام، سماعت فرمانے والی گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے۔ ایک بار اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ بات باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف ایک ہی شہید ہے اور اسی شہید کا تذکرہ کر کے باقی شہداء کو بلا دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس سے اہل سنت کی دل آزاری ہے کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہادتوں کی ایک داستان ہے۔ شہادتوں کی ایک داستان آپ کو ملے گی۔ عزیزان من، گزشتہ جمعے میں بات یہاں چلی تھی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم الحرام کو، اور اس میں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 61 ہجری بروز بدھ والے دن 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 61 ہجری 10 محرم الحرام بروز جمعے کے دن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے والے کون تھے اور خطوط لکھنے والے کون تھے؟ گزشتہ جمعے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ابن زیاد نے، سلیمان ابن خدائی نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کوفے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا کہ آپ خطوط پر دستخط کریں، ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سلیمان ابن خدائی جب کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب اعلان کیا تو 600 خطوط وہاں سے موصول ہوئے اور انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ ہمارے پاس آئیے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو یہ 600 خطوط لکھنے والے سلیمان ابن خدائی تھے۔ فرمایا کہ پھر جب وقت گزرا تو حضرت
اور پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے بھی یہی ہیں. یعنی آپ کے والد کو شہید کرنے والے کوفے والے ہیں. تو یہ بے وفا ہوئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوایا اور بلوانے کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور غداری کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا، آپ کے والد محترم کو. اور پھر آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی انہی کوفیوں نے بلا کر کے اپنی غداری کا یعنی نشان بنایا، لیکن وہ بچ گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے ان پر قاتلانہ حملہ کر کے اس کو بھی شہید کرانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بچ نکل آئے. اب آپ کو بلا رہے تو اس لیے ہم آپ کو جانے سے منع کرتے ہیں. اور 700 کوفی آئے تھے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے آئے تھے مکہ میں. فرمایا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دل کے بڑے نرم، انہوں نے رکتے رکتے پھر بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ اب مہاجرہ کیا ہے، کہ کوفہ کے اندر کیا ماحول ہے. حقیقت میں وہ بلانا چاہ رہے ہیں، یہ خطوط لکھنے والے حقیقت میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ خطوط ہے یا کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے لکھ کر کے بھیج دیے. فرمایا کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں گئے تو کوفہ کی مسجد میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 36,000 لوگ پیچھے اقتدا میں تھے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 36,000 لوگوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک آواز بلند ہو کر کے کہا کہ ہم نے خطوط خود لکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مسلم بن عقیل جب ان کے اس بات کو سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو ساتھ ہیں، یہ تو بلانے والے بڑا مجمع ہے. انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خط لکھ کر کے اس میں یہ کہا کہ 36,000 لوگوں نے میری اقتدا میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ اعلان کیا اور یہ دعوت کیا اور یہ خود کہا کہ خطوط لکھنے والے ہم خود ہیں، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ کو بلا کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. میں جب یہ خط حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے کربلا کی طرف، فرمایا جب آدھے راستے میں خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ابھی خبر پہنچی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو آپ نے پہلے بھیجے تھے تفسیر کے لیے، اب پہلی نماز میں جب اس کے پیچھے 36,000 لوگوں نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، لیکن جب دوسری نماز کا وقت آیا اور انہوں نے اپنی طرف سے خط لکھ کر کے بھیجا کہ 36,000 لوگ آپ کے آنے کے منتظر ہیں، آپ کو چاہ رہے ہیں، آپ آ جائیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ خط ان کی طرف بھیجا گیا تو دوسری نماز میں پھر 12 سے کم آدمی کے پیچھے ابتدا میں، یعنی جب دوسری نماز کا وقت ہوا تو اس وقت 36,000 تو چھوڑیے، 1000 تو چھوڑیے، 100 تو چھوڑیے، 12 آدمی بھی مشکل سے ایک صف میں کھڑے. مشکل 12 آدمیوں نے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ غداری جب پتہ چل گئی تو حضرت مسلم بن عقیل پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ان کو شہید کیا گیا. مختصر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے تو مسلم بن عقیل کے بیٹے نے کہا میں اپنے ابا کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کربلا کی میدان کی طرف گئے. میرے دوستو، میں آپ کو آج ایک حقیقت سے پردہ
چلے جا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. کیا کربلا کے میدان میں صرف ایک حضرت حسین کو شہید کیا گیا؟ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، باقی شہداء کا تذکرہ نہیں. باقی شہداء کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یقیناً اس سے دل آزاری ہے اہل سنت کی، عوام کی دل آزاری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ شہید ہوئے ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اب محرم میں شادی نہ کرنا، یہ لوگ کہاں کہاں سے باتیں نکال دیتے ہیں. فرمایا غم کا مہینہ ہے، یہ تو محترم مہینہ ہے. 4 احترام والے مہینے محترم مہینوں میں محرم کا نام بھی ہے. اور نکاح تو ایک الگ سنت ہے. اور ایک قول اور روایت، ایک قول ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خود نکاح جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہوا. تو پھر حضرت علی کا نکاح 10 محرم الحرام کا کیوں ہوا؟ نکاح یعنی ایک الگ سنت ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے جو سب سے بڑی سنت ہے انبیاء کی. فرمایا کہ جس نے اس سے اعراض کیا، حضور فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جو میری سنت اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ان دنوں میں نکاح کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب غم کی وجہ سے کیا شہادت غم ہے؟ شہادت تو نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید کیے گئے ان کے بارے میں مردہ تصور بھی مت کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے. اور زندہ نہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو تو رزق بھی دیا جا رہا ہے، ان کو اللہ کے ہاتھ سے رزق بھی دیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہے. تو میرے دوستو اس 10 دنوں میں ہم بھی نکاح چھوڑ دیتے ہیں، اتنی بڑی سنت کو چھوڑ دیتے. وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو غم کا مہینہ ہے. اور غم کس وجہ سے؟ شہادت کی وجہ سے. اور شہادت اتنی بڑی نعمت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے ہیں. ایک بار نہیں 3 بار اس کے لیے اللہ سے بار بار اللہ آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. اگر شہادت غم ہوتا، شہادت غم ہوتا اور اس پہ رونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں مانگتے. میرے دوستو اس مہینے میں نکاح کو چھوڑو مت، نکاح الگ سنت ہے. من تمسک بسنت عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. اب آپ کو یعنی حضور فرمانے جو میری سنت کے ساتھ چمٹا رہا، میری سنت کے ساتھ چمٹا رہا، یعنی اس وقت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جب میری اس سنت کو چھوڑ دیا گیا اور اس حالت میں جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جو اس وقت جو سنت چھوڑا گیا ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کو زندہ کرے گا اور ان 10 دنوں میں نکاح پڑھوائے گا. فرمایا اس نکاح پڑھوانے والے کو نکاح پڑھانے کا الگ ثواب ہے، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کا الگ ثواب ملے گا. اس کو الگ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آج لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا. اور دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ یعنی لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے، راستے بند کیے جائے، روڈ بند کیے جائے، لوگوں کو رلایا جائے، لوگوں کے کاروبار بند کیے جائے. کیا حسین رضی اللہ عنہ اس وجہ اس لیے شہید ہوئے تھے؟ وہ تو دین کی آبیاری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا مقدس خون بہایا. تو اس لیے یہ حقیقت ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو شہداء ہے
ان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا، ان کو حذف کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت سامنے آئے گا، سارے شہداء سامنے آئیں گے، پھر ان شہداء کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا کہ جو 72 حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان بیٹوں میں محمد بھی ہے، عثمان بھی ہے، جعفر بھی ہے، عباس علمدار بھی ہے، ابوبکر بھی ہے۔ حسین کے خود 2 بیٹے شہید ہوئے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن جعفر کے 3 افراد، 3 فرزند شہید ہوئے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ حقیقت بھی بیان کیا جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کے لیے ایک ہی شہید ہے، اسلام کے لیے ایک ہی شہادت ہے، باقی کوئی شہادت نہیں، اسلام کے لیے ایک ہی شہادت ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے، اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہم اہل سنت بھی اس سے ناواقف ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کا بھی اس کو پتہ، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں، ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم کسی عالم کے پاس جاتے نہیں، اس سے پوچھتے نہیں۔